صاف بات کریا کرو، سونی بات کریا کرو. زبان دے بولاں دا زندگی دے بڑا اثر ہے. زبان دے بولاں دا عقیدے دے بڑا اثر ہے. نجات دے بڑا اثر ہے. اللہ دے بارے کوئی بات کر لگے سوچیا کرو. اللہ دی القابات خیرانو نہ دیا کرو. اوے لوگو داتا اللہ جے، لجپال اللہ جے، غریب نواز اللہ جے، بگڑی بنانے والا اللہ جے. مل کے بولو ڈبیاں تارنے والا. اور لوگاں چینی جہالت ہے. مینوں ایک مولوی صاحب مل پیا، ادھر ویکھو. میں کہا جی تسی سید علی جویری رحمت اللہ علیہ نو داتا کیوں آندے ہو؟ ادھر ویکھو داتا کیوں آندے ہو؟ سوچ کے کہنے لگا جی بس آنے ہیں. میں کہا انہاں نو داتا اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ نبوت کون عطا کردا ہے؟ بولو بولو. رسالت کون عطا کردا ہے؟ یہ عہدے کون عطا کردا ہے؟ میں کہا اللہ نے قرآن پاک کو ایت اتاری ہے کہ علی حجویری صاحب داتا نے؟ اندر نہیں. میں کہا علی حجویری صاحب رحمت اللہ علیہ نو داتا نبی علیہ السلام نے بنایا ہے؟ توجہ رکھنا. اندر نہیں. میں کہا کنے بنایا ہے؟ اندر جی اسی بنایا ہے. کنے بنایا ہے؟ میں کہا میں پہلا چوکیدار ویکھیا جڑا ڈی پی او بھرتی کرتا ہے. وہ تیری حیثیت کی ہے تو کسے نو داتا بنائے؟ بھئی داتا ہندی زبان دا. حضرت ذی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک مرتبہ پھر نہایت ہی فاضل، قابل، صالح، بڑے ہی پیارے بھائی، جماعت دے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب عالم حضرت مولانا عدنان اسد صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، انہاں دی دعوت تے مسجد دے اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی. انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد اصل خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا. خطیب اعظم کاموں کی ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا ابرار سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر حضرت مولانا عامر یزدانی صاحب حفظہ اللہ ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے. اور حضرت پسروری صاحب حفظہ اللہ وہ بھی پہنچ چکے ہیں. میں بلا تاخیر، بلا تطویل، بلا تمہید اپنی گزارشات دا آغاز کرنا. ایک میں دعا کرنا تو جو مرور ہے بڑے لمبے عرصے تو بعد بیت اللہ اندر اور مسجد نبوی اندر انہاں قالین بھی بچھا دیتے نے اور قرآن پاک دے نسخے بھی رکھ دیتے نے. ایک خوشی دی خبر ہے. میں دلوں ہو کے تواڈے لیے دعا کرنا جدی توجہ میرے والے اللہ انہوں بالخصوص انہاں قالیناں تے بیٹھ کے اتھوں قرآن دے نسخے اٹھا کے اللہ کعبۃ اللہ دے سامنے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. توجہ مرور ہے. اللہ مسجد نبوی اندر بیٹھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی سیاسی رسمی جلسہ نہیں. اشتہار تے لکھیا ہے روحانی تربیتی شب. جڑا نا رکھیے نا او دے تقدس دا، او دے وقار دا لحاظ بھی رکھنا چاہیے. اور میں سمجھنا ہاں روایتی شور شرابے ناڑو ضرورت بھی ایسے پروگرامہ دی ہے جو تربیتی ہون اور جو روحانی ہون. تو میں بلا تاخیر انشاءاللہ ایک تربیتی روحانی میسج تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. حضرات ذی وقار توحید پرست ہونا بہت بڑی کامیابی ہے، نمازی ہونا بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے اللہ مینوں روحانی طور تے ایمان دی مٹھاس عطا فرمائے، اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں تربیت دیاں بلندیاں تے چلا جاواں، پھر عقیدہ توحید تے نماز تو بعد ادھر ویکھو یار اس زبان دا خیال رکھیا کرو. لوگ بڑے بڑے کسیڑے بول دے نے، بڑے بڑے کوڑے بول دے نے. اللہ دی قسمیں کئی لوگاں نو اسی ویکھیا ہے شاید ایٹم بم انہی تباہی نہیں کرتا جنی انہاں دی بے لگام آوارہ زبان دے آوارہ بول تباہی کردے نے. چھوٹا جہا بول سڑتے نے، ادھر ویکھو چہریاں دیاں مسکراہٹاں چھین لیندے نے. چھوٹا جہا ڈائلاگ بولدے نے، کلیجے تے سینے تے دل زخمی کر دیندے نے. چھوٹا جہا ایویں ٹانچ تان زنی کردے نے.
کئی ہفتے لوگ انہاں دے ایک بول دی وجہ تو پریشان رہندے نے۔ میرے پیارے بھائیوں، روحانی اور تربیتی زندگی دی سب نالوں پہلی نشانی علامت ہے اپنی زبان تے پیرا مضبوط کریے۔ اے چند دن پہلے دی میں تو انہوں ایک گل دسنا، میرے ال ویکھیو، ایک بچی انہوں اللہ نے پہلے 3 بیٹیاں دتیاں نے، انہوں دے گھر ولادت دے دن قریب نے تے چوتھی بیٹی ہونے والی ہے۔ وہ خامدوں کے جے ڈاکٹری رپورٹ تو پتہ چل گیا کہ چوتھی بیٹی ہونے والی ہے۔ ہن او گھر دے اندر جڑی سس ہے انہیں بھی بچی نہ منہ بنا لیا ہے، سسر نے بھی منہ بنا لیا ہے، اور گھر دے اندر جڑیاں ننداں نے انہاں بھی منہ بنا لیا ہے، اور خامد نے اپنی بیوی نو پتہ کیا ہے، توجہ فرمانا، خامد اپنی بیوی نو یہ بات آندا ہے کہ چوتھی بیٹی جمن نالوں بہتر ہے تو بجلی نہ ہاتھ لا کے مر جا۔ چوتھی بیٹی جمن نالوں بہتر ہے کہ بجلی نو ہاتھ لا کے مر جا، چوتھی بیٹی نہ جمی۔ ہن مینوں دسو کہ جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے بھی اے بول اپنی زبان تو بولدا ہے، او دے پلے اہل حدیثیت کی رہندی ہے، مسلک کی رہندا ہے، توحید کی رہندی ہے، دین کی رہندا ہے، بلکہ میں کہنا یہ دسو کہ او دے پلے انسانیت کی رہندی ہے۔ چند دن پہلے دی گل، ایک بندے دی والدہ فوت ہوئی، توجہ رکھنا، ساڑھے بڑے ہی محبوب شمس القرآ حضرت قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے۔ دعا کرو انہاں دی والدہ ماجدہ اللہ دی بہت بڑی ولی ہے، چند روز پہلے انہاں دا انتقال ہویا ہے۔ اللہ پاک ساڑھی روحانی والدہ نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرت قاری صاحب اور انہاں دے جملہ لواحقین و اللہ پاک صبر جزیل عطا فرمائے۔ ہن ویکھو ایک کنا آوارہ بول ہے کہ بچی دی وجہ تو کہندا ہے کہ بجلی نو ہتھ لا کے مر جا، بچی نہ جمی۔ سمانے دے بس یہ توجہ رکھے، جس بندے جو 2 خرابیاں نے نا وہ عرب دے بدواں نالوں بھی بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ کیونکہ عرب دے بدواں تے قرآن نہیں سی آیا، نبی علیہ السلام دی سیرت نہیں سی آئی۔ ہن جڑا بندہ قرآن پڑھ کے بھی سیرت دا اقرار کر کے بھی بچیاں دی وجہ تو نک بل وٹدا ہے تے بھیناں دے حق ماردا ہے، جس بندے چاہے 2 خرابیاں نے نا، ادھر ویکھیو، عرب دے بدواں نالوں بھی بدتر جے۔ اے جے تربیتی شبد، اے جے روحانی پروگرام، اگر تسی یہ دیکھنا ہے نا کہ مینوں قرآن شریف نے کنا چینج کیتا ہے، ویکھیا کرو تواڈے دل چ دھیاں دی محبت کنی ہے۔ اگر تسی ویکھنا ہے نا تانوں نبی پاک دی سیرت نے کنا چینج کیتا ہے، دیکھیا کرو تسی بھیناں دے دھیاں دے ترکے وراثت حق دین دے معاملے اندر کس قدر زیادہ حساس ہو۔ جڑا بندہ بچیاں نو بوجھ سمجھدا ہے، گندیاں گالاں کڈدا ہے، بچیاں تو نک بل وٹدا ہے، ترکہ وراثت اس طرح دے معاملے دھیاں بھیناں دے ہڑپ کردا ہے، عرب دے بدواں نالوں بدتر جے۔ اور یہ بدتر زندگی مسلماناں چ آ چکی ہے۔ میں دعا کرنا دلوں کہ آمین کہنا، اللہ پاک دھیاں نال پیار کرن دی تے بھیناں دے حق سانو وراثت والے ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ زبان دے آوارہ بول انسان دی روحانی زندگی نو برباد کر دیندے نے۔ ایک والدہ محترمہ ایک آدمی دی فوت ہوئیاں نے، ہن تانوں میں سچا واقعہ دسنا کس طرح انہاں دی وفات ہوئی ہے۔ وہ دینا بچہ بیٹے دا بیٹا نا فوت ہو گیا بیماری دی وجہ تو۔ ہن وہ اپنی ماں نو مخاطب کر کے پتہ کی کہندا ہے، آندا کلہنیے میرا پتر مر گیا، تیرے سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ ماں نو کہندا ہے کلہنیے۔ ہن ماں نے غصے چاہ کے جذبات چاہ کے انج اپنے دل تے کو سینے تے ہاتھ ماریا، او کو دل تے زیادہ چوٹ لگ گئی۔ 15 دن ماں زندہ رہی، 16ویں دن اللہ پاک نو پیاری ہو گئی۔ میں ایک بچے نو سنیا ہے، وہ اپنے باپ دے بارے پتہ کی بولدا ہے، آندا ہے اے میرا ابا رات نو لوک لوک کے نا کام تے پیو بھی بھڑا ہی کردا ہے نا، آندا رات نو لوک لوک انڈیا دے گانے سندا ہے، تینوں یہ نہیں پتا میں دا بھی پیو ہوں۔ بغیرت بناتا جے تہاڈی نسل نو اس فیس بک نے، اس واٹس اپ نے، موجودہ حالات نے اور اس زبان دے آوارہ بولاں نے عقیدے برباد کر دیتے جے۔ بس 100 گز رسا سرے تے گنڈ۔ میرے بھائیو، اللہ دا ساڈے تے سب نالوں بڑا فضل ہو گیا، عقیدہ توحید مل گیا ہے، سنت مل گئی ہے، نماز مل گئی ہے، مسلک اہل حدیث مل گیا ہے۔ بس دعائے کرو اللہ پاک سانو اس زبان تے اللہ پیرا مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی نا اصل جو غور نہیں کردے
ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, وہ آندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہیں ایک جملہ بولے ہوں وہ کی ہو گیا؟ ایک جملے نے وہ دی زندگی بدل دیتی۔ ایک عورت کے جیدے ال ویکھنا حرام، اگر وہ دنال برائی کرے، زنا کرے تے سنسار کیتا جاندہ ہے، کوڑے مارے جاندے نے۔ اگر گواما چ بہ کے ولی دی اجازت دے نال ایک لفظ بول دے قبول قبول قبول، دیکھ لو ایک لفظ دے نال کیویں رشتے چینج ہو گئے۔ ایک لفظ بول دے نا طلاق، کیویں رشتے برباد ہو گئے۔ تو میرے پیارے بھائیو، زبان دے بولاں دا انسان دی روحانی زندگی تے بڑا گہرا اثر ہے، عبادت تے بڑا گہرا اثر ہے، کاروبار کاروبار تے بڑا گہرا اثر ہے۔ اللہ پاک نے جو زبان عطا فرمائی ہے نا، سونے بول بولو، پیارے بول بولو۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ والحمدللہ تملأ المیزان۔ ادھر ویکھنا، جدو بندہ آندا ہے نا مالکہ میں تیری ونڈ تے راضی ہاں، بڑا خوش ہاں، جس حال چ رکھے آئی میں تیریاں تعریفیں کرنا۔ فرمایا بندہ سمانے چک الحمدللہ کہندا ہے، اللہ پاک نے جڑا اجر و ثواب دا ترکڑا لایا ہے، اجر و ثواب دے نال مالا مال ہو جاتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان المیزان تملأان ما بین السماوات والارض۔ تے جدو بندہ آندا ہے نا اللہ سبحان اللہ، اللہ تو ہی سونا ہے، تیرے کام بھی سونے نے، ساریاں نعمتاں تیریاں دتیاں نے، تعریفاں بھی تیریاں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک ساری جڑی فضا ہے نا اجر و ثواب دے نال مالا مال ہو جاندی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو کلمے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے الحمدللہ کوئی چھوٹا بول نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے نا، صحیح ابن حبان اندر صحیح روایت ہے، انہاں سب تو پہلے آ کے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیا، سبحان اللہ نہیں پڑھیا، ماشاءاللہ نہیں پڑھیا، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھیا۔ حضرت جدو دنیا تے آئے انہاں ویکھیا ماحول ہی بدلیا، تے حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے کیا الحمدللہ، مل کے بولو کیا، پھر بولو کیا، بس غمی اندر خوشی اندر چل دے پھر دے الحمدللہ، اللہ میں تیریاں حمداں تعریفاں کرنا۔ ایسے بول بولو کہ رب راضی ہو جائے، اللہ دے پیغمبر راضی ہو جان۔ میں تو انہوں ایک مسلم دی روایت سنانا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ موجود سن۔ ایک صحابی نے پتہ کیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کنے بول بولے ہیں؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی میں بولے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں دا تو بول بولے ہے نا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، فرمایا تیرا بول سن کے میں اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو گیا، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان تے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ اور ایک روایت نبی پاک نے فرمایا غالباً نسائی اندر، اللہ پاک نے تیرے اس بول نو اٹھان واسطے رحمت دے 12 فرشتیاں نو مسجد نبوی اندر نازل فرما دیتا ہے۔ میں دسنا چاہنا کہ زبان دے بول دا بھائی بڑا اثر ہے، بہت زیادہ اثر ہے انسان دی روح تے، انسان دی تربیت تے، انسان دی زندگی دے، انسان دے معاملات تے۔ ہمیشہ اپنی زبان چو سیاڑیاں دے نا پہلے تولو پھر بولو، اسی ساری زندگی نہیں تول دے، ایسے ایسے بول بولنے ہیں ساری زندگی نہیں تول دے بھائی، پہلے تولو پھر بولو اور کوشش کرو۔ ادھر ویکھو کدی کسے دے بارے رائے قائم کر لگے جلد بازی نہ کرو۔ اب میں کئی بندیاں نو ویکھیا ہے، توجہ رکھنا، کوئی بندہ کسی دا مفاد نہ حل کرے تو پہلے لیندے پتہ کی ہوندے او یہ تے ہے ہی منافق ہے، اے تے ہے ہی ذلیل ہے، اے تے ہے ہی کمینہ ہے۔ یعنی یہ 3-4 جڑے لفظ ہیں نا، شیطان، ذلیل، کمینہ، تھوڑا جہا مفاد حل نہیں ہویا، یہ چند جملے ایسے نے جڑے ساڑی زبان تے چڑھے نے، جے دی وجہ تو میرے پیارے پائیو روح نو کینسر ہو گیا ہے، روحاں برباد ہو گئیاں۔ ہن ایماندار نہ دسو اب تسی کتنا جملہ سن دے ہو کہ عمران خان یہودی ہے، یار کوئی یہودی تے تھلے بھی کھلو جا،
چل کم از کم تو تے یہودی نہ کہہ، جے کوئی وڈا سیاسی لیڈر کہندا ہے تو انج کہہ لا جی فلاں سیاستدان نے عمران خان سے بارے گل کیتی ہے وہ یہودی ہے، تو پیندیاں لیندیاں آپ ہی یہودی بناتا ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہے، کوئی نواز شریف، زرداری، ساجد میر، حافظ سعید، کوئی چھوٹا بڑا، یار کسے دے بارے منہ کھولن لگیاں رب دی قسم اسی ایک منٹ نہیں صبر کر دے، فلاں شیطان ہے، فلاں یہودی ہے، فلاں ذلیل ہے، فلاں منافق ہے۔ کسے دے بارے رائے قائم کرن تو پہلے 1000 دفعہ سوچو۔ تو انہوں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کسے دے جھوٹی تہمت لا دے نا کہ زانی ہے، بدکار ہے، تو انہیں بدی نہ کیتی ہوئے، جنی دیر تک وہ 80 کوڑے نہیں کھائے گا انی دیر تک وہ دا گناہ معاف نہیں۔ کسے دے بارے رائے قائم کرن تو پہلے 1000 دفعہ سوچو۔ کدی میرے بھائیوں کسے نو برادری دے تانے نہ مارو۔ اللہ نے عزت والی برادری، اچھی کئیاں نو بڑا فخر ہوندا ہے اپنی برادری تے، اور اللہ جاندا ہے ایسے ایسے کسیڑے تے کوڑے بول دے نے، میں کہنا نہ ایمان بچدا ہے، نہ توحید بچدی ہے، نہ اسلام بچدا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں ایک حدیث پاک جو پڑھیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک غلام نو دی ماں دا تانا دیتا، ماں دی آر دیتی، یبن سودا، او کالی عورت دے بیٹے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تیرے چو اجے جاہلیت دے جراثیم نہیں گئے، اجے بھی جاہلیت دی زندگی بسر کرنا۔ اور میرے پیارے بھائیو رڑ گیا جو بندہ جڑا برادری تے ناز کردا ہے، جڑا کسی نو برادری دا تانا ماردا ہے، برادری دی وجہ تو ذلیل کردا ہے۔ ابو داؤد دی ایک روایت سننا، توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام فرماندے نے گندگی دی اندر جڑا کیڑا رینگدا ہے نا، کیڑا او ایڈا بدتر نہیں جنہ بدترین او انسان ہے جڑا کسی نو برادری دا تانا ماردا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو کسے دے بارے رائے قائم کرن تو پہلے 1000 دفعہ سوچو، کسے نو برادری دا تانا نہ دیو، اور کسے نو ماڑا سمجھ کے زج نہ کرو، بیوی نو تان زنی نہ کرو، جہیز تو اٹھ کے، رنگ تو اٹھ کے، قد تو اٹھ کے بد زبانی نہ کرو، یہ نری تباہی جے، نری بربادی جے۔ انشاءاللہ الرحمن میں اللہ دی توفیق دے نال ان معاملات تے بڑا غور کرنا، ذکر اثر کیوں نہیں کردا، دعاواں چھتی قبول کیوں نہیں ہوندیاں، ساڑھے نوجوان نمازاں جو روندے کیوں نہیں، زبان آوارہ ہوئے نا، بندہ کسیلے، کڑوے، گندے، آوارہ، زو مانا گفتگو کردہ ہوئے نا، پھر بھائی تنہائی دی عبادت اندر لذت نصیب نہیں ہوندی، پھر میرے پیارے بھائی عبادت دی چاشنی نہیں ملدی، پھر دعاواں بھی معلق، پھر وظائف دے فوائد بھی ختم۔ آؤ اپنی زبان تے پیرا مضبوط کریے، اور آئیے میں آخر تے تو آنوں چند حدیث سنا کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنا۔ سنیے الہ العالمین نے قرآن مبین اندر کی فرمایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فرمایا ہمیشہ اپنی زبان چو اچھی بات کریا کرو، ستھری بات کریا کرو، بہتر بات کریا کرو، بہت اچھی بات اپنی زبان تو کریا کرو۔ کہ دے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صاف بات کریا کرو، سونی بات کریا کرو، زبان دے بولاں دا زندگی دے بڑا اثر ہے، زبان دے بولاں دا عقیدے دے بڑا اثر ہے، نجات دے بڑا اثر ہے۔ اللہ دے بارے کوئی بات کر لگے سوچیا کرو، اللہ دی القابات خیرانو نہ دیا کرو۔ اوہ لوگو داتا اللہ جے، لجپال اللہ جے، غریب نواز اللہ جے، بگڑی بنانے والا اللہ جے، مل کے بولو ڈبیاں تارنے والا۔ اور لوگاں چینی جہالت ہے، میں نے ایک مولی صاحب مل پہ ادھر ویکھو، میں کہا جی تسی سید علی جوہری رحمت اللہ علیہ عنہ داتا کیوں آندے ہو؟ ادھر ویکھو داتا کیوں آندے ہو؟
سوچ 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 کے کہنے لگا جی بس آنے ہیں. میں کیا انہوں نے داتا اللہ نے بنایا ہے؟ کیونکہ نبوت کون عطا کرتا ہے؟ بولو بولو. رسالت کون عطا کرتا ہے؟ یہ عہدے کون عطا کرتا ہے؟ میں کہا اللہ نے قرآن پاک کو ایت اتاری ہے کہ علی حجویری صاحب داتا نے؟ آندہ نہیں. میں کہا علی حجویری صاحب رحمت اللہ علیہ نو داتا نبی علیہ السلام نے بنایا ہے؟ توجہ رکھنا. آندہ نہیں. میں کہا کنے بنایا ہے؟ آندہ جی اسی بنایا ہے. کنے بنایا ہے؟ میں کہا میں پہلا چوکیدار ویکھیا جڑا ڈی پی او بھرتی کرتا ہے. وہ تیری حیثیت کی ہے تو کسی نے داتا بنائے؟ بھئی داتا ہندی زبان دا لفظ ہے. داتا دا معنی ہے روزی دینے والا، رزق دینے والا، عطا کرنے والا. مل کے بولو داتا کون ہے؟ پھر بولو داتا کون ہے؟ بھائی جان میرے تیرے کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ میں کسی نو غوث بناما، کتب بناما، ابدال بناما، داتا بناما. اللہ دے بندو عقیدے دے بارے، اللہ دے القابات دے بارے کسی ہور نو القاب دین لگے 1000 دفعہ سوچیا کرو، تولیا کرو، غور کریا کرو. یہ دنال عقیدے دی بربادی ہے، توحید دی بربادی ہے. ایک میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہنا. اللہ پاک عقیدہ توحید دی غیرت تے زندہ رکھ کے اللہ پاک سانو عقیدہ توحید دی غیرت تے موت نصیب فرما. فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اچھی بات کریا کرو، سلجھی بات کریا کرو، ستھری بات کریا کرو، توحید والی بات کریا کرو، عاجزی انکساری والی بات کریا کرو. آئیے لوگوں جنہ باتوں وال میں اشارہ کرنا چاہنا. قد دے تانے نہ دیا کر، رنگ دے تانے نہ دیا کر، کسی دے وجود دے بارے کوئی گل نہ کریا کر. سنیے میں ایک روایت بیان کراں. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا قد دی چھوٹی، انہا قصیرہ قد دی چھوٹی ہے بھی قد چھوٹا ہے. کوئی جھوٹ نہیں بولیا، خلاف حقیقت بات نہیں کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ صفیہ نو قد دا تانا ماریا ہے. نبی علیہ السلام نے تو گل سنی ہے. آپ نے فرمایا میری عائشہ ایڈا کوڑا بول زبان چو بولے ہیں جے مٹھے سمندر اندر سڑ دیتا جائے، تیرے اس بول دی وجہ تو سمندر بھی کڑوا ہو جائے، تیرا او جڑا بولے دی وجہ تو سمندر بھی بد مزہ ہو جائے. اوہ لوگوں کسے نو قد دے تانے نہیں دئی دے، رنگ دے تانے نہیں دئی دے، کسے دا مذاق نہیں اڑائی دا. ایماندار نہ دسو جڑے لوگ رشتے ویکھن جاندے نے بیٹے واسطے، اللہ نہ کرے بچی پسند نہ آئے، اسی ویکھیا بڑیاں بڑیاں دیندار عورتاں قد دا مذاق اڑاندیاں نے، نک دا مذاق اڑاندیاں نے، رنگ دا مذاق اڑاندیاں نے. کی تیرے گھر دھیاں نہیں؟ کسی دی بہن دا جو مذاق اڑانے او دے رنگ دی وجہ تو، قد دی وجہ تو، یا او دی کم تعلیم دی وجہ تو تیرے گھر بہنا نہیں، تیرے گھر دھیاں نہیں. روحانی زندگی دی بربادی دی وجہ منافقت. سامنے آگے شیخ صاحب حضرت صاحب کھانے نہیں کھانے سارا کچھ کرنا، 2 قدم تے جا کے تلوار کم نہیں کر دی، چھرو کم نہیں کردا، کلہاڑا کم نہیں کردا. جیڑا کم اس منافق دی زبان کر دی اے جے تباہی دی وجہ، اے جے بربادی دی وجہ، اے جے دل دی سختی دی وجہ. اللہ دی عزت دی قسم جیڑا بندہ کھانے دی ٹیبل تے بیٹھ کے سامنے آ کے تو جی جی کرتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ حضرت صاحب چوری صاحب القابات دیندہ ہے، 2 قدم تے جا کے تو اڈا مذاق اڑاندہ ہے. نبی پاک نے فرمایا جس بندے دیاں دنیا تے 2 زبانہ ہون گیا نا اس منافق نو اللہ مرن تو بعد آگ دیاں بھی 2 ہی زبانہ دے گا. اسی کسے مجلس چو اٹھ کے نا ادھر ویکھو اے غذا بن گئی ہے. نجی مجلس اندر کسے دا مذاق اڑانا، عزت حملہ کرنا، تہمت بازی کرنا اے غذا بن گئی ہے.
لوگوں نری بربادی جے آؤ شب تربیت نام رکھنے والوں سب نالوں بڑی تربیت ہے زبان دے پیرا مضبوط کریے کسے دے بارے رائے قائم کرن تو پہلے 1000 دفعہ سوچیا کر کسے دا مذاق اڑان تو پہلے 1000 دفعہ سوچیا کر 2 منٹ پہلے کی کہنا ہے 2 منٹ بعد کی کہنا ہے اپنی زبان تے پیرا مضبوط کر ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبین نبی علیہ السلام نے فرمایا میٹھا سمندر بھی کڑوا ہو جائے ایک اور روایت میں پیش کر رہا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے نے جابر بن عبداللہ بیان کر دینے صحیح روایت آپ علیہ السلام تشریف فرمانے اچانک بڑی تکلیف دے بڑی خطرناک بہت بری بدبو آئی صحابہ پریشان ہو گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جان دے ہو اے بری بو کا دیئے گندی ترین بدبو کا دیئے صحابہ جان دے ہو اللہ دے نبی اسی نہیں جان دے فرمایا ہاؤلا الذین یغتابون المؤمنین اے انہاں بدبختاں دیاں گلاں دی بدبوئے جڑے بہ کے تے ایمان والے بندیاں دیاں غیبتاں کر دینے یار گل سنو جس سیاستدان نہ میرا لینا دینا نہیں جس مولوی نہ میرا لینا دینا نہیں جس حاجی صاحب نہ میں کاروبار نہیں کیتا جس حاجی صاحب نہ میں کھانا نہیں بہ کے کھاتا یار میں کون نہ منہ چوکیوں دے بارے رائے دینا رہا ایک بول ایٹم بم بھی تیرے اعمال دی بربادی جو تیری روحانی زندگی دا قاتل تے جے انسان آجزی والے بول بولے ایک بندے کو نا شیخ صاحب ایک آدمی آ کہنا کہ حضرت صاحب فلانا بندہ نا انہیں بڑا بڑا گناہ کیتا انہیں آ کیتا انہیں اسی کی شیخ صاحب 4-5 گلاں کرنے گے حضرت صاحب ساری گلاں سن کے پتہ کی کہنے لگے اچھا یار جو نے گناہ بڑا بڑا کیتا ہے او دا رب بھی بڑا بڑا غفور الرحیم ہے او دا رب بھی بڑا غفور الرحیم ہے میرے پیارے بھائیو انہاں بولاں دی بدبو جے انہاں چ کسیڑا بن جے انہاں جے کرواہٹ جے آؤ اپنی زباناں دے پھیرا مضبوط کریے تے دوسری گل تے غور فرمانا ہے ایک قیامت والے دن تواڈے بول تو لے جانے جے ترکڑے چ رکھے جانے جے کئی ایسے خطرناک بول نے جڑے زندگی بھر دے سارے اعمال برباد کر دین گے پیغمبر دی مسلم اندر حدیث ہے فرمایا ایک بندہ کل قیامت نو آئے گا نمازاں پوریاں نے روزے پورے نے زکاتاں پوریاں نے سارا کچھ پورا ہے صرف دے کسیڑے بولاں دی وجہ تو دے اواڑے بولاں دی وجہ تو نمازاں برباد کن کھولے ہو نمازاں برباد روزے برباد نیکیاں برباد صرف اوارا بولاں دی وجہ تو اللہ نیکیاں برباد کر کے اس بندے نو الٹے منہ جہنم دا بالن بنا دین گے یار گھراں دے گھر برباد ہو گئے نے ایڈی غلط گل اپنی زبان چوں کڈنا ہے اینا گندا تانا مارنا ہے ایڈی گندی گالی کڈنا ہے اتنی ہمارا زبان استعمال کرنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اندر ایمان ہوئے کہ بندے دی زبان آوارہ نہیں ہو سکتی اندر اللہ دا حیا ہوئے رب دا ڈر ہوئے آخرت دی فکر ہوئے دیکھو نا ہانڈی دی اندر جو ہوئے وہی باہر نکل دے نا تے جی اللہ دا ڈر ہے خشیت ہے کسے دے بارے تو سوچن لگا رائے دین لگا جملہ کہن لگا 1000 دفعہ رکیں گا حضرات عزیز وقار آئیے میں تو نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سنانی چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی ہیں کہنے لگے اللہ دے نبی جہنم تو بچن دا ارادہ ہے تے جنت جان دا ارادہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھوکے نو کھانا کھلایا کر کن کھولیو پیاسے نو پانی پلایا کر نیکی دا حکم دیا کر دے برائی تو منع کریا کر تے نبی پاک نے فرمایا جے تو کچھ بھی نہیں کر سکدا کفا لسانہ کا اپنی زبان نو لگام اندر رکھیا کر اللہ تینو اپنی جنت دا مہمان بنا دین گے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بڑی معروف حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اے میرے معاذ نماز دا بڑا شان ہے جہاد دا بڑا شان ہے روزے دا بڑا شان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد دا بڑا شان ہے اور بالآخر نبی علیہ السلام نے فَأَخَذَ لِسَانَهُ اپنی زبان نو انج پکڑ کے فرمایا میرے معاذ زبان دا خیال کرنا ہے حضرت معاذ کہنے لگے اللہ دے نبی کیا زبان دے بولاں دا بھی کوئی اثر ہے کیا زبان دے بولنا دا بھی کوئی اثر ہے فرمایا میرے معاذ
کان کھولو میرے معاذ، کل قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ الٹے منہ جہنم چ سٹے جان گے صرف زبان دی وجہ تو۔ بھیناں نو گندیاں گالاں، دھیاں نو گندیاں گالاں، برادری دے تانے، تکبر، کبر۔ ہن مینوں تسی دسو، ادھر ویکھو، تیرے کول علم کی آ گیا ہے، تیرے کول جوانی کی آ گئی ہے، تیرے کول پیسہ کی آ گیا ہے، اے جڑا قدم قدم تے کہندا پھرنا ہے، میں تینوں کی سمجھنا ہوئے تے تو کی تذلیل حقارت ہن کسے نو کہنا میں تینوں کی سمجھنا، تو میری جُتی تے۔ بھائی جان ہے وہ تکبر والے بول جے جڑے انسان دیاں نیکیاں برباد کر دے جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے معاذ بڑے بڑے نیکوکار لوگانوں صرف زبان دی وجہ تو الٹے منہ جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا، زبان دی وجہ تو سٹیا جائے گا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اچھی بات کریا کرو، زبان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، زبان اللہ دا بہت بڑا فضل ہے۔ ایک نا نوجوان سی، بڑا خوبصورت سی، 5.5 فٹ 6 فٹ قد سی، رنگ بھی بڑا صاف سی، تے او نا گونگا سی، زبان تو نہیں سی بولدا۔ اللہ دے کسے نیک ولی نو کسے نے پوچھیا، کول تو گزریا کہ حضرت اب دیکھو کڈا خوبصورت نوجوان ہے تے زبان تو نہیں بولدا، ایدی کی وجہ ہے؟ توجہ رکھنا، ایدی کی وجہ ہے؟ انہاں ایک گل کہی، انہاں کہا دی ایک وجہ ہے وے کہ تیرے ورگیاں دی عقل ٹکانی رہے، تیرے ورگیاں دی عقل ٹکانے رہے، رب تینوں بھی گونگا بنا سکتا سی۔ جے تینوں رب نے زبان دیتی ہے نا تے رب دی تعریف کریا کر، رب دی حمد کریا کر، یار اے ہی کہو میرے پلے کوئی نہیں بھائی، میری حیثیت کوئی نہیں، اچھا اللہ بھی تیرے تے رحم کرے، اللہ بھی تینوں معاف کرے، اللہ یار تیرے لیے آسانیاں کرے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ حوصلہ افزا بات کرو، اچھی بات کرو، یار کسے بندے نو پریشان کر دینا، کسے دے چہرے دی مسکراہٹ چھین لینی۔ ہن مینوں چند دن پہلے ایک بچی فون کر کے پتہ کی آندی ہے کہ میری ساس نے نا میرے خامد نو میرے خلاف بھریا ہے، تے او پتہ کی آندی ہے اینوں طلاق دے دے، انہیں کڑیاں ہی جمنیاں نہیں، انہیں منڈا کوئی نہیں ہو جمنا۔ گھر برباد ہو گیا، تو انہوں رفع الیدین مبارک، آمین بالجہر مبارک، تو انہوں ٹوپیاں مبارک، تو انہوں دھاڑیاں مبارک، تو انہوں پردے مبارک، تو انہوں پیرانر پیر ملانے مبارک۔ میں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہنا میرے پیارے بھائیو، اس زبان دے بولنا دا عقیدے تے بڑا گہرا اثر جے، عمال تے بڑا گہرا اثر جے، اخلاق تے بڑا گہرا اثر جے۔ ایک ایک جملہ زندگی پر دے عمال نو برباد کر دیندا ہے۔ کسے دیاں خوشیاں دا قتل نہ کری، کسے دی چہرے دی مسکراہٹ نہ چھینی، کسے نو پریشان نہ کری۔ تجد پڑھ سکنا پڑھ، نہیں پڑھ سکتا کوئی فرض نہیں، سنتا پڑھ سکنا پڑھ، نہیں پڑھ سکتا کوئی فرض نہیں، میں تے ایک قدم ہو رگے ودنا۔ وطر پڑھ سکنا پڑھ، لیکن زبان دی حفاظت بہت ضروری ہے۔ شیطان جڑا زبان دی آوارگی دے نال اعمال برباد کردا جے، توحید برباد۔ دیکھو لوگاں نے اللہ دی ذات دے بارے اے تسی کدی تے قوالیاں سنن دا موقع ملیا نہیں، ورنہ تسی ساتھی بازاراں چ رہندے ہو، کھبے سجے رہندے ہو، امان نال دسو گانیاں دے ذریعے، قوالیاں دے ذریعے جنی رب دی توہین ساڈے ملک چ کیتی جا رہی ہے، خدا دی قسم انی توہین کافر بھی نہیں کردے۔ قوالیاں دے ذریعے، گانے نہیں، اللہ دی گستاخی دے بہانے۔ یہ مسلمان نے، مسلمانہ دا ملک ہے۔ زبان دے بولاں دا عمال دے بڑا گہرا اثر ہے، زبان دے بولاں دا عقیدے دے بڑا گہرا اثر ہے، زبان دے بولاں دے تیرے عمال دے بڑا گہرا اثر ہے۔ ایک ایک بول جڑا ہے جویں ایٹم بم تباہی کردا ہے نا، ادھر ویکھو کیمیکل تباہی کردا ہے نا، اسی طرح یہ بول بھی تباہی کردا ہے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، درود تے پڑھو ناراض ہو گئے ہو، جناب محمد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 طرح دے بندے نے کل قیامت والے دن مینوں انہاں نوں ویکھ کے غصہ بھی بہت آئے گا، مینوں نفرت بھی بہت ہوئے گی، تے کل قیامت والے دنوں بندے میرے تو دور بھی بہت ہون گے۔ اور ماشاءاللہ جنہیں تشریف فرماؤ تو یہ سارے چاہندے ہو نا کہ تانوں نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر ملے۔ ہاتھ کھڑا کرو، کیڑا کیڑا چاہندا ہے؟
ہا چکو اللہ تو نصیب فرمائے ہن تھلے کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے دے اندر 3 خامیاں نے ان ابغضکم الی وابغضکم منی مجلسی یوم القیامہ کل قیامت والے دن او یار دنیا دے بندے دی گزری جانی ہے اصل تے کامیابی قیامت دی تے جس بندے تو قیامت کا دن نبی پاک نفرت کرن جنہوں نبی علیہ السلام اپنے قرب تو دھتکار دیں فرمایا الثرثارون المتشدقون المتفیہقون نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ بندہ میرے تو بڑا دور ہوئے گا اور منوں وہ تو بڑی نفرت ہوئے گی جڑا بندہ جگت باز سی گل گل تے گندے مزاق کردا سی زومانہ گفتگو کردا سی منہ پھٹ متشدقون دا مانا شدق عربی چاہنے نے وڑاچھا نو منہ پھٹ آدمی سی کسے چھوٹے دا حیا نہیں وڈے دا حیا نہیں ماں دا حیا نہیں بیوی دا حیا نہیں بھرا دا حیا نہیں استاد دا حیا نہیں یہ بولن لگا نہیں ویندا وڈا چھوٹا اے جے دا مانا فرمایا بدبخت میرے تو دور ہوئے گا سب نالوں زیادہ میرے تو دور ہوئے گا اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سب نالوں زیادہ میں تو نفرت ہوئے گی جڑا دنیا دے منہ پھٹ آدمی سی منہ پھٹ ہونا نہیں کوئی وڈیائی ہے کئی بچیاں نوں نا اسی ایویں ہی بگاڑیا ہوندا ہے جملہ کہہ کے ہاں اے غصے دا بڑا بھیڑا ہے اے نہیں ویندا ویکھ لوے گا کوئی گل نہیں وکھانے والی ذات اتے ہے گی ایم جیسی بچے بگاڑنے ہیں میرے پیارے بھائی اور روحانی تربیتی شب اندر جو میں پیغام دینا چاہنا اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا بڑی معذرت دے نال آئیے الحمدللہ اللہ پاک دا فضل ہو گیا جے رب نے سانو عقیدہ توحید عطا فرمایا عقیدہ توحید دی غیرت عطا فرمائیے اللہ پاک نے سانو شرک دی نفرت عطا فرمائیے توحید دی محبت عطا فرمائیے اہل توحید تانوں توحید مبارک ہوئے اہل حدیث تانوں حدیث مبارک ہوئے اہل نماز تانوں نماز مبارک ہوئے تانوں روزے مبارک ہون تانوں مشدہ مبارک ہون تانوں دین دی محبتہ مبارک ہون میں رب دا واسطہ دے کے کہنا کسے دے بارے رائے قائم کرن تو پہلے 1000 دفعہ سوچیا کرو کسے نو تانا مارن تو پہلے 1000 دفعہ سوچیا کرو کسے دے بارے رائے قائم کرن تو پہلے 1000 دفعہ سوچیا کرو برادری دا تانا نہ ماریا کر غربت دا تانا نہ ماریا کر بچیاں نو گندیاں گالاں نہ کڈیا کر کسے دے بارے سامنے کچھ اپنی رائے رکھنا ہے 2 منٹ بعد کچھ رائے رکھنا ہے سامنے کچھ رائے رکھنا ہے تنہائی اندر کچھ رائے رکھنا ہے یہ جڑی دوگلی پلیسی ہے انسان نو برباد کر دیندی ہے کیوں اور مل کے بولو عزت دا مالک کون ہے ادھے بولے ہو عزت دا مالک کون ہے اور ذلت دا مالک کون ہے رب نہ کسے نو ذلیل کرے کوئی منافق بندہ ذلیل کر سکتا سارے بولو کوئی حاسد ذلیل کر سکتا تے 2 قدم پیچھے جا کے جو اپنی آخرت برباد کرنا ہے کی کرنا ہے اے جی اصل بزدل آدمی اے جی او کوئی ناکام نہیں جڑا مڈل چو فیل ہو گیا ہے ادھر ویکھو بیڑا غرق قوم دا منافقت میں کیتا ہے عالم دے بارے ذہن صاف نہیں قاری دے بارے ذہن صاف نہیں نمازی دے بارے ذہن صاف نہیں خدا دی قسم سکے بھرا دے بارے ذہن صاف نہیں میں سکے بھراواں نو ویکھیا بھراواں دی جڑاں وڈ دیاں یہ تو 4 پیسہ کی آ گیا عزت کی آ گئی بھرا نو بھرا نہیں سمجھدا بس یار اللہ پاک دے کولوں دعا کرو میں تانوں سے دسنا پتہ کی چاہنا شیطان ایڈا سیدھا سادہ کوئی نہیں جے وہ بڑا ازلی دشمن جے تے بڑا ضدی دشمن جے بڑا خطرناک دشمن جے انہوں پتہ ہے کہ انہاں دا عقیدہ توحید مضبوط ہے اہل حدیث نے نمازی نے دیندار نے ادھر ویکھو چوری ڈکیٹی تو کٹ گناہ نہیں جے زبان دے کھنجر مارنا آوارہ زبان چلانا چوری ڈکیٹی تو چھوٹا گناہ نہیں جے زنا بدی بدکاری تو چھوٹا گناہ نہیں جے زبان نہ منافقت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے توجہ فرمانا منافقت بہت بڑا گناہ ہے گانی تے بہت بڑا گناہ ہے زومانہ گفتگو تے بہت بڑا گناہ ہے غلط بات تے بہت بڑا گناہ ہے صرف 2 روایتاں سن لو انشاءاللہ پھر میں بات ختم کراں نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ 24 گھنٹیاں جے گلاں بہتیاں کردا ہے ذکر تھوڑا کردا ہے اللہ پہلا عذاب اودے تے اے سٹ دے نے اللہ پاک اس بندے دے دل نو سخت فرما دیندے نے بولی جانا بولی جانا بولی جانا
بولے جانا. کئیاں دے بارے سن دے زبان منہ چ نہیں پاؤندا. او بھائی چپ رہنا بھی عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین عبادت ہے خاموشی. میں تے اے جمعے میں آکھیا میں کہا یار ایم اے اردو کرو, ایم اے عربی کرو, ایم اے صحافت کرو, ایم اے سیاست کرو, نال میں کہا تہاڈی مہربانی ایم اے خاموشیات بھی کرو. کی ہون نہ کرو بعد چ ایم اے. یار چپ رہنا نہیں عبادت یار. درجنوں میرے پیغمبر دیا حدیثاں خاموش رہنا بھی عبادت ہے. مولویاں تو ویلے ہوئے, سیاستداناں نو پڑھ لیا, سیاستداناں نو ویلے ہوئے, رشتہ داراں نو پڑھ لیا, رشتہ داراں تو ویلے ہوئے, نمازیاں نو پڑھ لیا. کیڑے پاسے پیا ہے بیڑا غرق پیا کرنا ہے اپنا. اور یہو جیاں حرکتاں او لوگ زیادہ کردے نے جڑے جاہل جنہاں نو نماز دا ترجمہ بھی نہیں آوندا, نماز تک دا ترجمہ نہیں آوندا. ورنہ جنوں نماز دا نشہ لگا ہوئے, قرآن دا نشہ لگا ہوئے, وہ تو یہو جے گند نہیں نہ کھاندا. میں آفت عدنان صاحب نو مبارکباد پیش کرنا. گل سنو, سبحان اللہ دیاں چھلاں, شور شرابے, شعر و شاعری, یہ بھی زینت ہے پروگرام دی, لیکن اصل چیز ہے تربیت ہے نا. بڑا منفرد نہ رکھیا تربیتی شب, روحانی پروگرام. اور میں سمجھنا ہاں روحانی زندگی واسطے سب نالوں زیادہ کارآمد چیزیں ہے زبان ذکر والی بناؤ, تواضع والی بناؤ, آجی والی بناؤ. زیادہ باتاں کرو گے دل سخت ہو جائے گا. یار اسی سمجھنے ہیں گلاں دا اثر نہیں. تسی اس حدیث تے کبھی غور نہیں کیتا, ہزاروں دفعہ تسی سنی. آخری میرے پروگرام دی حدیث سن لو, اج دے تے غور بھی کر لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلوب. دسو اے حدیث میں کتنے بیان کراں جا کے ایک تے کدا عمل میرے سمیت جے شب تربیت چ روایت بیان نہ ہوئے دسو کتنے بیان ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہتا ہسیا نہ کرو. جس نبی پاک نے آکھے نا زنا نہ کرو, ادھر ویکھو, جس نبی پاک نے آکھے نا جھوٹ نہ بولو, جس نبی پاک نے آکھے نا قد دے تانے نہ دیو, او پائی اس تواڈے نبی پاک نے منع کیتا ہے زیادہ نہ ہنسو. بس اتنا ہی نبی پاک دا کہہ دینا کافی ہے, زیادہ نہ ہنسو. لیکن اگے علت دسی ہے کیوں زیادہ ہسو گے اللہ زیادہ ہسن دی وجہ تو تواڈے دلاں نو مردہ کر دے گا. کی کر دے گا؟ تے ہن ویکھ لو جڑا بندہ گل گل تے نا سی او نا ہی صوفی پا دیندے نے. کیڑا مذاق ہے جڑا سنجیدہ اور شریف آدمی دا کیڑا مذاق میرے تیرے معاشرے چ نہیں اڑایا جاندا. میں کئی سالے نوجوان رہنا جڑے لغو نہیں بکدے, آوارہ نہیں بکدے, جگتا نہیں مار دے, سنجیدہ گفتگو کردے نے, سالے گفتگو کردے نے, ظاہر اور باطن اندر صالحیت ہے, انہاں دا نام صوفی پایا. تقوی دا ڈیپو اے بھی ایک نام پایا انہاں دا. جڑا کوئی شریف آدمی نا, جڑا بزرگ ذرا سمجھدار ہے, شریف ہے, داڑھی سنت دے مطابق ہے, زیادہ فوٹواں نہیں کھچواوندا, تقوی دی بات ہے, اچھی بات ہے. او دا مذاق اڑایا جاندا ہے, بہ جا بڑا صوفی تو تقوی دا ڈیپو. اے جے منہ پھٹ آدمی, اینو آندے جے منہ پھٹ. کسے دی للہیت دا مذاق اڑانا, کسے دی صالحیت دا مذاق اڑانا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین سانو اپنی رحمت دے نال, عقیدہ توحید دے نال, نماز دے نال, مسلک دے نال اللہ اے جڑی زبان والی نعمت اسی عطا فرمائی ہے. اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال اس زبان والی نعمت دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما. ایک ساتھی نے کہا میرے بھائی کو نیک صالح اللہ بیٹا عطا کرے. دعا کرو اللہ پاک نیک صالح بیٹا عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی سانو سارے انو اپنے آپ تے نظر ثانی کرن دی توفیق عطا فرمائے. جڑے کو زبان چو چھوٹے بڑے بول نکل چکے نے اللہ پاک سانو معاف فرمائے. آئندہ پاک اللہ پاک سانو ذکر فکر والی زندگی نصیب فرمائے. اور گھر دی چار دیواری چ ادھر ویکھیو, گھر دی چار دیواری چ اللہ پاک سانو پیار محبت اور نرمی نہ رہن دی سعادت نصیب فرمائے. ایک بچی آندی شیخ صاحب جمعہ پڑھاؤ. میں کہا بیٹا کیوں؟ قاری صاحب جمعہ پڑھاؤ کہ گھر گالاں نہیں کڈی دیاں. میں کہا پتر کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ ابو جی دی داڑھی بھی پوری ہے, جمعے بھی پورے پڑھ دے نے,
تے گھر آ کے بڑیاں گندیاں گالاں کھڑتے ہیں، بہت گندیاں گالاں کھڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گل تو گندیاں گالاں کھڑتے ہیں، جمعہ پڑھاؤ گے گندیاں گالاں نہیں کھڑی بھائی، گھر چ بگیاڑ بن کے نہیں رہی دا، بد زبانی نہیں کری دی یار۔ سب تو زیادہ میری نرمی دی مستحق میری والدہ ہے یار، میرا والد ہے، میرے بھرا نے، میریاں بچیاں نے، میری بیوی، میرے گھر والے نہیں یار۔ بندے نو گروپیا بن کے نہیں رہنا چاہیے، ڈرامے باز بن کے نہیں رہنا چاہیے کہ باہر بندہ وقار دا خول چاڑ کے رکھے، گھر چ بندہ بگیاڑ بن کے رہے، درندہ بن کے رہے۔ اے بربادی ہے یار، ٹبراں دے ٹبر جہالت دی موت پہ مردے جے، اینا چیزاں تے غور کرو۔ اللہ پاک سانو زبان دی حفاظت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔